الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 10 جولائی بروز ہفتہ 2021 آپ کے یہاں گجرانوالہ کی عظیم قدیم دینی درسگاہ جامعہ اشرف العلوم میں حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری دامت برکاتہم کے واسطے سے مولانا حافظ محمد اسامہ آوان کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے اسٹیج سے دیے گئے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کے کانوں کے لیے گوش گزار کرنی ہے۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور میرے رب نے چاہا انشاءاللہ میں اپنے عنوان کے مطابق مختصر اور پورا سر چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو میں بات شروع کروں گا، آپ مجھے دیکھیں گے تو میں بات شروع کروں گا۔ انتظامیہ آئے اور جائے اور آپ ادھر دیکھیں تو میرے خیال میں نے 9 گھنٹے کا سفر آپ کے لیے کیا ہے، تو آپ مجھے دیکھیں۔ میں اتنے سفر کے باوجود بھی جیتا جاگتا بیٹھا ہوں، آپ کو میرے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، مجھے دیکھیں۔ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا، یہ یاد رکھنا۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ کے اور میرے اور قیامت تک آنے والی امت انسانیت کے لیے درس انقلاب ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، انقلاب کہتے ہیں وقت کے تبدیل ہونے کو۔ قرآن کریم سے پہلے وقت اور زمانے کے حالات کیا تھے؟ نزول قرآن کے بعد زمانے نے کون سے حالات اختیار کیے ہیں؟ یہ آپ کے اور میری آج گفتگو کا محور اور عنوان ہے۔ میں آپ کے سامنے بات شروع کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے انقلاب لایا ہے۔ قرآن کریم نے نزول کے بعد امت کی پرانی حالت کو بدلا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں، یہ کتاب کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کو کسی نے اپنے ہاتھ سے پہلے لکھا نہیں تھا۔ جیسے پہلے کتابیں تھیں ویسے یہ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور صحائف آئے ہیں تو وہ لکھے ہوئے ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پر اعتکاف فرمایا تو 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات ملی ہے۔ معبد خانے میں چلہ کاٹا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے۔ عبادت گاہ میں عبادت پوری کی، متعین اوقات اور عبادت پوری ہوئے تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ لیکن قرآن کریم لکھا ہوا نہیں ملا۔ جب لکھا ہوا ملا نہیں ہے پھر اسے کتاب کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے
بھئی کتاب کا معنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب. میں نے کہا جی بالکل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب تو تھی، لیکن وہ کتاب لکھی ہوئی تو حضور پہ نہیں آئی، وہ تو سنائی ہوئی آئی ہے، پڑھائی ہوئی آئی ہے، بتائی ہوئی آئی ہے، رسول اللہ تک اتاری ہوئی آئی ہے. ان لفظوں کو اتار کے حضور پاک کے سینہ اقدس میں جگہ دی گئی ہے. تو اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم قرآن کریم کا تتبع کریں، نزول قرآن میں اسماء قرآن کے ناموں کا استقصاء کریں، ان کی تلاش کریں، تو ہمیں 3 چیزیں بطور خلاصہ نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کلام اللہ بھی فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو قرآن مجید بھی فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو کتاب مبین بھی فرمایا ہے. گجرانوالہ کے غیرت مند مسلمانوں، کلام کہتے ہیں اسپیکنگ کو، بولنے کو، ایک دوسرے سے گفتگو کو، اسے کلام کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، جسے ہم ریڈنگ کہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا نام ہے، اور کتاب رائٹنگ، کتاب لکھنے کا نام ہے. یہ تینوں نام ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے. بھئی یہ کلام اللہ کا بولا ہوا ہے، تو قرآن پڑھا ہوا کیسے ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوا ہے تو کتاب کا معنی لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا کیسے ہے؟ کیا قرآن بول کے اتارا گیا تھا، پڑھ کے اتارا گیا تھا، لکھ کے اتارا گیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر قرآن کریم کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں افتراق ہوتا، اس میں فرقہ واریت ہوتی، اس میں پھڈے بازی ہوتی. لیکن یہ قرآن خالق کے کائنات کا اتارا ہوا ہے، مخلوق کا نہیں ہے. خالق جل وعلا نے کلام اللہ کو بذریعہ جبرائیل امین رسول پاک علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی objection نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک و ریب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے. جب ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے تو یہ کلام ہے، قرآن ہے، کتاب ہے کیا میرے دوستو؟ یہ تینوں ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حیثیت بدل جاتی ہے، وقت کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں بلا تشبیہ و مثال سمجھاتا ہوں. بچپن میں بچہ ہے، لڑکپن میں لڑکا ہے، جوانی میں جوان ہے، بڑھاپے میں بوڑھا ہے. کوئی کہے گا کل تو بچہ تھا آج لڑکا کیسے؟ اوے کل تو لڑکا تھا آج جوان کیسے؟ اوے کل کا جوان تھا آج بوڑھا کیسے؟ بتایا جائے گا. تعدد اوقات پر محمول ہے. اوقات علیحدہ ہے، زمانے علیحدہ ہے، وقت علیحدہ ہے، حالات علیحدہ ہے، تو کیفیات علیحدہ ہے. ہر زمانے ہر وقت کی بات ہے، تو اس زمانے اور اس وقت میں اس کو وہ نام دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی ہاں، یہ قرآن کریم کلام اللہ بھی ہے، یہ قرآن کریم قرآن مجید بھی ہے، یہ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سنیں، جب اللہ رب العزت نے کلام اللہ اتارنے سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت کی ہے تو اسے اللہ نے بولا ہے. یہ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے قول ہیں، یہ اللہ کے فرمان ہیں. حدیث پاک میں ہے، امام احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری مسند احمد میں روایت لائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ سے نکل کے اللہ کی باتیں تم تک پہنچی ہیں. جب اللہ نے اس کلام کا تکلم فرمایا، جب اللہ نے اس کلام کو پڑھا تو یہ کلام پڑھا، کیونکہ کلام بنتا تب ہے جب پڑھا جائے. ہاں وہی اللہ کا پڑھا ہوا جبرائیل امین نے رسول اللہ کے دل اقدس پہ اتارا. حضور پاک کے سینہ اقدس پہ قرآن کو نازل کیا گیا. حضور پاک پر قرآن اترتا، رسول اللہ قرآن کریم کو سن کے پڑھ لیتے، حضور پاک پڑھتے، ساتھ پڑھتے. تو رب العزت نے فرمایا یوں نہ کرنا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا
جمعہ و قرآن، پیغمبر کریم ہم آپ کے دل کے بھید کو جانتے ہیں، آپ کے سینے کے راز کو جانتے ہیں۔ آپ جبرائیل کے پڑھنے کی تلاوت کے دوران اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بعد میں امت تک پہنچے گا کیسے، اسے قابو کر لیا جائے، اسے سیو کر لیا جائے، اسے مضبوط کر لیا جائے، اس کی ریوائزنگ کر دی جائے تاکہ یاد رہے، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ محبوب کریم یوں نہ کرنا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنے ہونٹوں کو اس دوران مت ہلائیے، قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اگر آپ کو فکر ہے جمع کیسے ہوگا، آپ کو فکر ہے یہ پڑھا کیسے جائے گا، آپ کو فکر ہے یہ کائنات میں پھیلے گا کیسے، کائنات میں نافذ ہوگا کیسے، ان علینا، ذمہ داری ہماری ہے، معاملہ ہمارا ہے، رسپانسبلٹی ہماری ہے، اس کی ترتیب مجھ خدا پہ چھوڑ دیں۔ ان علینا جمعہ، میں اسے جمع کرا کے دکھاؤں گا، وہ قرآن پڑھا کر دکھاؤں گا۔ تو یہ کلام اللہ، اللہ رب العزت کے کلام پہ یہ کلام اللہ بنا، حضور کے پڑھنے پہ یہ قرآن مجید بنا۔ قرآن پڑھی ہوئی کتاب جسے پڑھا جائے، قرآن قرأ یقرأ، حضور پاک نے پڑھا ہے تو قرآن بنا ہے۔ اب آئیے یہ کتاب کب بنا؟ رسول اللہ کی فکر تھی جمع کیسے ہوگا۔ آیتیں کبھی کبھی اتری ہیں، سورتیں کبھی کبھی اتری ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6500 سے زائد علی اختلاف الاقوال آیات ہیں، 540 رکوع اور 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں۔ یہ کلام اللہ 86 مکی اور 28 مدنی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ جمع کیسے ہوگا، آگے امت تک پھیلے گا کیسے، لکھا کیسے جائے گا؟ کلام اللہ، اللہ کا بولنا، قرآن حضور کا پڑھنا۔ آؤ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2، سورت نمبر 2، رب کائنات نے قرآن کریم کے لیے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے پیارے پیغمبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک، سارے بولیے غیرت سے، جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے، کتاب کہتے ہیں رائٹنگ، لکھنا، یہ لکھی ہوئی کہاں؟ یہ تو کلام ہے، لکھی ہوئی کہاں؟ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ آپ نے سورۃ بقرہ میں لکھنے کی بات فرمائی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ اگر دیکھا جائے عام نظر میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہونا یوں چاہیے تھا، ذالک الکلام لا ریب فیہ، کلام میں شک کوئی نہیں، ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور پاک کے پڑھنے میں شک کوئی نہیں۔ پر رب نے یوں نہیں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لکھنے والے کے بارے میں فرمایا اس کی لکھائی میں شک کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے یہاں 3 معاملات کا دخل ہے، 3 کریکٹر کی انٹریسٹ ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ اللہ نے بولا ہے، رسول اللہ نے پڑھا ہے، اللہ وہ ہے لا یضل ربی ولا ینسا، سورت نمبر 20، سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کے ہاں کوئی خرد و نو، اللہ کے ہاں کوئی اوپر نیچے بھی نہیں ہے، رب العزت کے ہاں بھولنا بھی نہیں ہے، گمراہی بھی نہیں ہے، ٹریک سے ہٹنا بھی نہیں ہے، پٹری سے اترنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو تو غلطی لگ نہیں سکتی، اللہ کے ہاں تو غلطی کا کانسیپٹ اور تصور ہی نہیں ہے۔ تو ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، بات آئی رسول اقدس کی،
حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ فتح آیت نمبر 1 اور 2۔ رب کائنات نے فرمایا پیغمبر اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور جسے سمجھتے ہو اگلی پچھلی معاف ہے، تھوڑا آگے چلیے 27واں پارہ ہے سورۃ نجم ہے آیت نمبر 3 آیت نمبر 4۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کی زبان اقدس پہ رب العزت کا وہ پہرا ہے۔ پیغمبر ینطق یتکلم نہیں فرمایا، کمپلیٹلی سنٹنس پورے جملے کی بات نہیں کی، ینطق پیغمبر ادھورا جملہ بھی بولے تو اس میں پہ اوپر بھی اللہ کا پہرا، اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ رب العزت کی نگرانی میں پیغمبر کا کلام ہے۔ حضور معصوم ہے، غلطی ممکن نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہے، گناہ ممکن نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہے، خطا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا۔ ہاں وہ کلام جو اللہ نے بولا، وہ کلام جو رسول اللہ نے پڑھا، جب باری آئی حضور پاک کے صحابہ کے لکھنے کی، صحابہ کرام خدا نہیں ہے، غلطی نہ ہو، صحابہ انبیاء نہیں ہے، غلطی نہ ہو، اور غلطی تو ہو جائے گی، بعد میں کوئی غلیظ نسل گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کے کہہ دے ابو بکر سے غلطی ہوئی، عمر سے غلطی ہوئی، عثمان سے غلطی ہوئی، حیدر کرار سے غلطی ہوئی، ابن مسعود نے ٹھیک نہیں لکھا، معاویہ بن ابی سفیان سے غلطی ہوئی، ابن عباس نے غلط کیا، ابو ذر غفاری نے غلط کیا، اور عمار ابن یاسر نے ٹھیک نہ کیا، اور فلاں نے نعوذ باللہ پیغمبر کی صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر اعتراض ہو سکتا تھا، ابجیکشن ہو سکتا تھا، اشکال ہو سکتا تھا، نقطہ آ سکتا تھا، انہوں نے غلط لکھا، ٹھیک نہیں لکھا، کوئی کمی بیشی کر دی، کوئی اونچ نیچ کر دی، کوئی اوپر نیچے کر دیا، کوئی اوپر نیچے کر کے خرد برد کر دی ہے، تو پیغمبر اسلام پہ اللہ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 اتار کے اس اعتراض کے معترضین کا قلع کما کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ نے بولا اس میں بھی شک نہیں، حضور نے پڑھا اس میں بھی شک نہیں، کتاب بنی تب جب کاتبین وحی نے لکھا، پیغمبر کے صحابہ نے لکھا، جماعت مصطفیٰ نے لکھا، اور ان کے ہاتھوں پہ اعتراض نہ کرنا، وجہ فی صحف مکرمہ، قرآن کے صحیفے بڑی عزت والے ہیں، مرفوعہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بِأَیْدِی ان ہاتھوں میں ہے، سفرہ فکرام بررہ ان ہاتھوں میں ہے جو فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ فرمایا لا، اللہ نے نفی کا لفظ اتارا، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ قرآن جو حضور نے پڑھا، وہ کلام جو اللہ نے بولا، اب کلام اور قرآن کتاب بن رہا، لکھنے کی وجہ سے، صحابہ کی کتابت کی وجہ سے یہ اب کتاب بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک بولا، حضور پاک کی ذات اقدس پہ کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک پڑھا، ایسے صحابہ کے مجموعہ کتابت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک لکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کے لکھنے میں بھی شک کوئی نہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی، ان کے قلم کی موٹائی، ان کے لکھنے کی سیاہی، اللہ نے اس کی قسم کھا کے بھی اس کو بھی طاہر و مطہر فرما دیا۔ میرے دوستو، آج یہ قرآن کریم ان مدارس میں، مساجد میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اس قرآن کریم کی بنیاد پر علوم حدیث ہیں، اس قرآن کریم سے نکلا ہوا علم فقہ کا ایک ذخیرہ ہے،
اس قرآن کریم کو اٹھائے ہوئے یہ علماء، فقہا، طلبا، یہ آپ کے سامنے قرآنی دعوت کو لے کر چلے ہیں۔ آج دنیا کفر قرآن کو مٹانے کی سازش سکنا ہے، قرآن کو مٹانے کا ذہن رکھتا ہے۔ ہم واضح طور پہ اشرف العلوم آج گجرانوالہ سے بیٹھ کے عالم کفر کو پیغام دینا چاہتے ہیں، قیامت تک قرآن بھی رہے گا، یہ مدارس بھی رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، قیامت تک قرآن بھی رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر، قیامت تک قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے، مساجد بھی رہے گی، یہ داڑھی ٹوپی پگڑی بھی رہیں گے۔ اسے نہیں مٹایا جا سکتا۔ سنیے، میں آپ کو ایک واضح طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اہل حق، علماء احناف، علماء دیوبند سے جوڑا ہے۔ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ علماء دیوبند انمول، انمول کا معنی جس کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں انگریز کے مقابلے میں شیخ الہند مولانا محمود اعظم دیوبندی کی قیمت لگا کر دکھاؤ، کیسے لگاؤ گے؟ ہاں 1857 کی جنگ آزادی میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ قیمت لگا کر دکھاؤ، کیسے لگاؤ گے؟ کس بنیاد پہ؟ دیوبند کو رب نے ہر دور میں ہیرے دیے ہیں۔ سونا تو بہت کم چیز ہے، سونے میں تو شاید کچھ اور ملتا ہے تو تب جا کر وہ زیور بنتا ہے، دیوبند کو تو رب نے سونے سے بڑھ کے ہیرے دیے ہیں۔ آپ ڈائمنڈ میں کچھ شیئرنگ کر کے تو دکھا دیں۔ سنیے، خدا کی قسم علماء دیوبند کو رب نے وہ ہیرے دیے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اٹھائیے ہمارے علماء دیوبند کی سوانح، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی اور بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس دہلوی رحمہم اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ حضرت عثمان غنی کی اولاد ہے۔ مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، ابن شیر خدا مولانا مرتضی حسن چاندپوری، حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، سیدنا حیدر کرار کی اولاد ہے۔ دیوبند کو تو رب نے ہر میدان میں ہیرے دیے۔ میں کہتا ہوں اگر دین پھیلانے کی باتیں ہوں تو اللہ نے دیوبند کو مولانا الیاس دہلوی دیا ہے، اور اسی طرح دین کو تلوار کے ذریعے بچانے کی باری ہو تو رب نے علماء دیوبند کو ملا عمر دیا ہے۔ سنیے، اور اگر دین کے اوپر ختم نبوت پر جان اٹھانے کی باری آئے تو رب نے علماء دیوبند کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دیا۔ اور عظمت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور عظمت اصحاب رسول پر چوکیداری ہو، پہراداری ہو تو شیخ العرب والعجم سیدی حضرت مولانا عبدالستار توسوی دیا ہے۔ قائد اہل سنت قاضی مظہر حسین چکوال والے دیے ہیں۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز دیا ہے، جس نے آ کر علماء دیوبند کے طرز پہ عظمت صحابہ کی پہراداری کی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید عرض کر رہا ہوں، اور مناظرے کی میدان میں اگر علماء دیوبند علماء احناف پر اعتراض آئے
تو دین بچانے کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کو متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن دیا. اور ہضم کر پاؤ تو میں کہتا ہوں امریکہ جیسی سپر پاور کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لیے رب نے علماء دیوبند کو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دیا. مولانا فضل الرحمان سیاست کے میدان میں چمکتا سورج ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. سب پہ بولو نا، ایک پہ نہیں بولنا، سب پہ بولے نا. تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قیامت تک رکھنا ہے، اور یہ قرآن والے بھی قیامت تک رہیں گے. رکھیں نہ یہ قرآن کو مٹا سکیں، نہ قرآن کو پھیلانے والوں کو نہ مٹا سکیں گے. اور مجھے معلوم ہے حضرت نے فرمایا یہاں ترجمۃ القرآن کی کلاس شروع ہے. میں آپ حضرات سے کہوں گا جو شارٹ ٹائم رکھتے ہیں، آپ قرآن کریم کے علوم سے خود کو روشناس کرانے کے لیے اس کلاس میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ چلنے اور پھیلانے اور حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نبی کا شہر ہے یہ شہر